اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے فراق کے اندر غمزدہ محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں کہ جیسے ہم سے ہماری کوئی متاع عزیز کھو چکی ہے، ہم ایسا محسوس کریں کہ ہم سے ہماری کوئی پیاری چیز جانے والی ہے، اور عید کے دن تو ایسے گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی زندگی کی سلامتی مانگیں، اور غزہ کے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو جو بچ گئے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگیں، جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کے بلند کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، امید آپ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی زندگی میں دوبارہ ماہ مقدس ہمیں نصیب فرمائے. معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ سے چند گزارشات کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے لنک کو دوسروں سے بھی ضرور شیئر فرمائیں. ماہ مقدس کے اندر بہت ساری ویڈیوز اور گفتگو آپ حضرات نے دروس سماعت فرمائے. امید ہے کہ آپ حضرات کو پسند آئے ہوں گے. ایک اہم پیغام اس وقت آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. ماہ رمضان جیسا گزارنا تھا، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے ہم نے ماہ مقدس کی کتنی قدر کی ہے. اب ہمارے سامنے ایک آخری مرحلہ رہ گیا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ ماہ مقدس کی تکمیل پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے عید الفطر کا ایک عظیم تحفہ اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا. اس عید کو ہم من حیث العید نہ دیکھیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور بطور خاص اس وقت قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. یہ عید ہمارے لیے زندگی میں ایک ایسی عید ہے کہ اگر ہم اللہ کے حضور اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے روزوں کو دیکھیں، اور پھر ان کی ادائیگی کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غفلتیں ہوئیں، سب سے پہلے ہم نے عید سے پہلے اللہ کے حضور اس کی معافی مانگنی ہے. اے اللہ، روزہ رکھنے میں جیسا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، کان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، ہم نہیں کر سکے. اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے حضور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے. ایک کام تو عید سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک کی تکمیل پر ہم شاپنگ اور دیگر اشیاء خرد و نوش کے خریدنے پر اپنا سارا وقت اور وہ مبارک رات ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے بعد جب اس کو مزدوری کا یعنی ٹائم پورا ہو جائے اور مزدوری جو اس نے کام کیا ہے اس کا جو معاوضہ اسے ملنے والا ہے، اگر اس وقت وہ دائیں بائیں ہو جائے تو اسے عقل مند نہیں کہتے. پورے رمضان ہم نے محبت سے، پیار سے، توجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، نماز تراویح کی ادائیگی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی. اب اس رات اللہ کے حضور اللہ سے ہم نے اتنا گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حضور اتنا متوجہ ہونا ہے تاکہ اللہ اس دن ہمیں یقیناً روزوں کا جو وہ فیض اور رمضان المبارک کی جو روحانیت، رمضان المبارک سے جو مقصود ہے تاکہ پورے رمضان المبارک کے بعد آنے والے جو 11 مہینے ہوں گے دوسرے رمضان تک شاید ہم میں سے کوئی زندہ ہو یا نہ ہو. یہ پیغام میں بڑا درد دل سے آپ حضرات کے سامنے ریکارڈ کروا رہا ہوں. میرے بھائیو، اس رمضان المبارک کے اختتام پر ہم اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے فراق کے اندر غمزدہ محسوس کریں، ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کریں
کہ جیسے ہم سے ہماری کوئی متاع عزیز کھو چکی ہے، ہم ایسا محسوس کریں کہ ہم سے ہماری کوئی پیاری چیز جانے والی ہے، اور عید کے دن تو ایسے گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور روئیں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی زندگی کی سلامتی مانگیں، اور غزہ کے بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو جو بچ گئے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا مانگیں، جو زخمی ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کے بلند کی دعا بنائیں، اور پھر اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ ہمارے قرب و جوار کے اندر کئی ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں رکھتے ہوں گے، ان کو اپنی عید کی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔